نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور طلاق کے حوالے سے چند ممکنہ مسائل اور مفید معلومات۔ یہ بحث جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں شروع کر رہا ہوں اس میں طلاق سے جدائی سے متعلق عموماً جو حالات و واقعات اور مسائل پیش آتے ہیں اور جو میرے پاس دارالافتاء میں جو استفتاء کی صورت میں سوالات کی صورت میں آئے یا جو کچھ اس کے علاوہ دائیں بائیں ادھر ادھر گرد و نواح میں یا جرگوں میں یا مطالعہ کے اندر جو چیزیں آئیں تو ان چیزوں کے حوالے سے میں نے کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنی ہے، اور امید ہے کہ توجہ کے ساتھ جو حضرات اس کو سنیں گے ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، خاص کر وہ حضرات جو طلاق سے یا میاں بیوی کے درمیان ہونے والی جدائی یا پیش آنے والے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی کافی حد تک انشاءاللہ شناسائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ سمجھنے کی اور اس کو جو ہے سننے کی اور اس کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ سننے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو چیز رکھنی ہے ان مسائل میں سے نمبر 1، ہاں بحالت حیض و نفاس طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، البتہ ایسی حالت میں طلاق دینا شرعاً ہے ممنوع، منع ہے، غلط طریقہ ہے۔ حالت حیض وہی ماہواری ماہانہ اعتبار سے، اور حالت نفاس کا مطلب بچے کی پیدائش کے بعد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور ان دونوں حالتوں میں نہیں دینی چاہیے، غلط ہے، ناجائز یعنی ممنوع ہے، لیکن طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ نمبر 2، بحالت حمل طلاق کا دینا، یعنی اگر حالت حمل میں طلاق دی ہے تو عورت امید سے ہے تو پھر بھی طلاق واقعہ ہو جائے گی، اگرچہ یہ نامناسب بات ہے، اگرچہ یہ نامناسب بات ہے۔ نمبر 3، تقریری اور تحریری جبری اعتبار سے طلاق کے فرق۔ کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی سے کوئی زبردستی طلاق دلوا رہا ہے کہ بھائی طلاق دو، وہ نہیں دے رہا، اس نے اس کے سر کے اوپر پسٹل رکھ دیا، مارنے والا کوئی آلہ رکھ دیا، خنجر لے آیا، کوئی بھی چیز جس سے آدمی کو مارا جا سکتا ہے، اور اس کو کہا کہ اس کو جلدی طلاق دو نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کو معذور کر دیا جائے گا، آپ کا کوئی عضو تلف کر دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں آیا طلاق، یا تو اس کی دو صورتیں، یا تو اس نے لکھ کر دی ہے، اسے لکھوائی گئی ہے، اس کے ہاتھ سے بھی قلم خود اسے لکھوائی ہے یا لکھ کر اس سے سائن لیے گئے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی زبان سے کہلوائی ہے۔ اگر زبان سے کہلوائی ہے تو پھر جتنی طلاقیں کہلوائی ہیں اتنی طلاقیں ہو جائیں گی، لیکن اگر زبان سے نہیں کہلوائی بلکہ صرف اور صرف تحریر میں لکھوائی ہیں یا لکھ کر اس سے سائن لیے ہیں، اس کو پڑھا کر اس کو، تو ایسی صورت میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ زبردستی اعلیٰ درجے کی ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جبر اکراہ تام و کامل، یعنی جس میں یہ نہیں ہے کہ صرف تھپڑ وغیرہ جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے مار، ایسی چیز نہ ہو، بلکہ یا تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی ہو یا اس کو معذور کرنے کی دھمکی ہو وغیرہ، بڑا نقصان اس کو ہو رہا ہے، اس طرح کا جبر اور اکراہ تام ہو۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ اس دستخط کرتے وقت یا لکھتے وقت اس کے ذہن میں طلاق دینے کی نیت نہ آئی ہو، بلکہ صرف یہ ہو کہ اپنی جان بچانی ہے، اور اندر میں یہ ہے کہ طلاق نہیں دینی بالکل، اور ظاہری طور پر جو ہے وہ جان بچانے کے لیے ایسا کام کر رہا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ زبان سے کہی نہ ہو، کہلوائی نہ گئی ہو۔ تو ان تین شرطوں کے ساتھ اگر صرف لکھ کر دی ہے یا لکھی ہوئی طلاق اس سے سائن لیے ہیں تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔
یہ ہے تحریر کا مسئلہ، کتابت کا مسئلہ۔ باقی تقریر زبان سے وہ میں نے پہلے کہہ دیا، اس میں جبر ہو کہ نہ ہو، باہر صورت طلاق اس میں ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ہو گئے 3 مسئلے۔ چوتھا مسئلہ ہے مدہوش کا، یعنی ایک آدمی غصے میں اتنا آگے چلا گیا کہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا اور کنٹرول نہ رہا اپنے حواس کے اوپر، حواس باختہ ہو گیا، اتنا زیادہ غصہ ہو گیا۔ عام طور پر ایسا غصہ بعض خاندانوں کے اندر اتنا غصہ ہوتا ہے، ان کی طبیعتوں میں خاندانی اثر ہوتا ہے، اور بعض بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کے جو ہے مریض ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کی سلسلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، گرتے ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر، اور جو ہے ان کے منہ سے جیسے آگ جا رہی ہوتی ہے، ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، کون سامنے ہے کون سامنے نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ اچھے خاصے اپنے والدین کا ادب کرنے والے، بس اوقات اللہ معاف فرمائے کہ والدین پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ایسے وقت میں، گالم گلوچ ان کی زبان سے نکلتی ہے، ایسے وقت میں کبھی بیوی کو وہ طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں ہم سے کہا جاتا ہے آپ نے یہ حرکت کی، تو وہ حیران ہوتے ہیں ہم نے یہ حرکت کی، تو حالانکہ اس وقت یہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی حالت والے، اس کو مدہوش اگر اس طرح کے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں چل رہا زمین و آسمان کے در ہیں، زمین کہاں ہے آسمان کہاں ہے، یہ کون ہے وہ کون ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس وقت، اس کو اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، آپس سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس کو مدہوش کی طلاق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں غصے کی یہ جو صورت میں نے تفصیل سے بیان کی ہے، اس میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں کچھ لوگ خواہ مدہوش بننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرے پاس ایک آدمی پارس کا آیا، اس نے ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، ہمارے استاد محترم مفتی داؤد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعۃ فی الدارین، تو ان کے پاس سے اسی طرح مدہوش کا فتویٰ لکھوا کے لے آیا، اور میرے پاس آیا کہ انہوں نے بھیجا ہے کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں وہ سائن کریں گے اس کے اوپر۔ میرے پاس آیا تو بار بار ہنستا ہے مسکراتا ہے، کہتے ہیں مدہوش کی طلاق ہے، مدہوش کی طلاق ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں سائن کر کے دیں، تو میں نے کہا بھائی مدہوش کیا ہوتا ہے ذرا آپ مجھے سمجھائیں۔ تو جب مدہوش کی تعریف میں نے اسے پوچھی تو بیچارے کو کچھ پتہ نہیں تھی، اور مدہوش کا لفظ وہ یاد کر کے آیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے اپنی کیفیت اس طرح بتائی کہ انہوں نے اس کو مدہوش شمار کر لیا، لیکن جب وہ آیا یہاں پر مدہوش کے حوالے سے میں نے تشریح پوچھی تو اس کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اس سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے طلاق دی تھی رات کو دی تھی دن کو؟ اس نے کہا جی دن کو۔ میں نے کہا اپنے گھر میں؟ دوسرے کے گھر میں؟ جی اپنے گھر میں۔ اندر کمرے میں کہ برآمدے صحن میں؟ کہنے لگا برآمدے میں۔ میں نے کہا پاس کون کون تھے؟ فلاں 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 تھے۔ اچھا آپ کو جانے سارے منظر اس وقت ذہن میں کچھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جی جی آ رہے ہیں بالکل۔ تو میں نے کہا پھر طلاق سب کو نہیں دی، صرف بیوی کو مخاطب کر کے دے دی؟ جی جی دی۔ کیا لفظ کہے تھے؟ یہ کہے تھے، 3 لفظ کہہ دیے تھے۔ تو میں نے کہا پھر بھائی آپ کو دن رات ساری تمیزیں ہیں، آپ کو مکان برآمدہ ہر چیز کی تمیز ہے، ساری چیزیں یادیں ہیں، آپ مدہوش؟ یہ زبردست قسم کے آپ مدہوش ہوئے پھر اس وقت۔ تو پھر خود ہی سمجھ گیا اور مسکرانے لگا، کہنے لگا پھر اس کا پراپر حل کیا ہوگا۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فتویٰ دے دے یا کسی سے فتویٰ لے لیں تو حرام حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو مدہوش کی وہ ہے بعض لوگوں کی، یعنی مدہوشی ان کا غصہ واقعی ان کو مدہوشی تک پہنچا دیتا ہے، پھر بعد میں وہ ایک عرصہ تک اپنی اس حالت پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کیا ہوا تھا اور ہمارے قابو سے بات باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہے چوتھی چیز۔ اب پانچواں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پانچواں مسئلہ وہ ہے حالت نشہ میں طلاق۔ حالت نشہ میں طلاق، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جبری نشہ ہو، غیر شعوری نشہ ہو، یا پھر اختیاری نشہ ہو۔ اب جبری نشہ کیا ہے؟ کسی نے زبردستی کر لی اور زبردستی کر کے کوئی نشہ پلا دیا۔ ایک غیر شعوری نشے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوائی اس نے لی زکام کی، بخار کی یا کھانسی کی، اس میں کہیں الکوہل زیادہ تھا تو نشہ چڑھ گیا، یا اس نے کسی دوست سے سگریٹ مانگا، اس نے اس کو سگریٹ دیا تو اس میں کہیں جو ہے نشاور چیز تھی، چرس وغیرہ، تو وہ اس کو نشہ چڑھ گیا۔ تو یہ غیر شعوری نشے ہو گئے نا، اور جبری ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں انسان گویا معذور تھا اس معاملے کے اندر، اور اس حالت میں اگر وہ نشے میں آ کے اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے طلاق دے دی بیوی کو، تو علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا نشہ اختیاری تھا، اس نے خود جان بوجھ کے نشہ آور چیز اختیار کی تھی،
تو پھر ایسی صورت میں اس استعمال کرنے سے اگر اس کو نشہ چڑھا اور اس نے نشے میں طلاق دے دی تو زجرن کہ نشہ اس نے کیوں کیا ہے، اپنی جگہ یہ قابل سزا ہے، واجب و تعزیر ہے، تو اس زجرن جو ہے اس کے اوپر طلاق کے واقع ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ 5واں مسئلہ یا 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ چھٹا پوائنٹ، چھٹی بات وہ یہ کہ طلاقات ثلاثہ یعنی جو 3 طلاقیں ہیں وہ ان کا عام طور پر رواج بنتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ غیر شرعی طریقہ ہے جو میں پیچھے کلپ میں تفصیل سے بیان کر کے آ چکا ہوں۔ چنانچہ جو بھی لوگ مرد جو ہے غصے میں آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑے ایٹم بم مار سکتا ہوں بیوی کو، تو وہ طلاقیں اور 3 طلاقیں خاص طور پر، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو 3 طلاقوں کا حق اس لیے دیا ہے کہ اگر غصے میں ایک مار بھی گیا تو پھر 2 تو ہوں کم از کم اس کے پاس، 2 اگر ہو گئی ہیں تو تیسری تو ہو کم از کم اس کے پاس۔ اب یہ بدبخت اپنے یہ خود ہی تنگی پیدا کر رہا ہے اور راستے بند کر رہا ہے، تو پھر یہ بعد میں اٹھ کے کیوں گلے شکوے کر رہا ہے؟ تو اس لیے 3 طلاقوں کا رواج یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں درے کے ساتھ ایسے آدمی کی خبر لیتے تھے جو 3 طلاقیں اگر کسی کے بارے میں پتہ چلا تو درے سے اس کی خبر لیتے تھے، اور آج بھی اہل علم اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر ایک ایکٹ، اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں ان میں یہ بھی ہو کہ جو 3 طلاقیں دیں تو اس کو باقاعدہ اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے اور اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو کام میں نے کیا یہ بہت غلط کام تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارے عرائض نویس اور اپیل نویس جو نیچے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر بہت بڑی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی طلاق لکھوانے کے لیے آ جائے تو چونکہ اسلامی شرعی مسائل سے یہ ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں تو یہ وہاں پر لکھ دیتے ہیں 3 طلاقوں کے ساتھ میں نے اس کو اپنی حق زوجیے سے جدا کر دیا۔ میں نے کئی ایسے عرائض نویسوں کے وہ عریضے دیکھے ہیں، اس کے اندر اس قسم کے اسٹامپ پیپر اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ اس کے بجائے اگر جدا کرنا ہی ہے تو آپ طلاق بائن کا لفظ لکھ دیں، 1 طلاق بائن دے دی، بس معاملہ بھی حل ہو گیا، اور طلاق بائن کے ساتھ ساتھ اور پھر آئندہ اگر رجوع کی کیفیت ہو تو 2 طلاقوں کے ساتھ یعنی نکاح جدید کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ بھی رابطہ ان کا ہو سکتا ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو 3 طلاقوں کے ساتھ تو آپ نے بالکل جو ہے معاملے کچھ اور بنا دیا، غیر شرعی کام کبھی ارتکاب کر لیا۔ اچھا، یہ چھٹا پوائنٹ آیا۔